إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدايع وأتقن بحكمته الصنائع لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أهل الذكر وأمناء رب العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء امام زمانہ عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. مل کے صلوات بید محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محرم الحرام سن 1443 ہجری سے پہلے یہ آخری شب جمعہ ہے جسے معمولاً دیباچہ محرم بھی کہا جاتا ہے، اور ہم اس شب جمعہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہتے ہیں کہ عزائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے اپنے وجود کو تیار کر سکیں۔ عزاداری سید الشہداء آپ جانتے ہیں کہ فقط ایک سماجی اور ثقافتی رسم نہیں ہے، یعنی فقط کوئی سوشل یا کلچرل ایونٹ نہیں ہے یہ، بلکہ عزائے امام حسین دین مبین اسلام کا ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جس کی بنیاد ہے شاعر اللہ کی تعظیم پر۔ عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بنیادیں قرآن اور حدیث معصومین علیہ السلام میں آپ کو ملیں گے، اور سب سے بڑھ کر ہم پہلے قرآن سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ حج کی 32ویں آیت ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ شاعر اللہ یعنی ہر وہ شے جو خدا کی طرف منسوب ہو اور جسے دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے اسے شاعر اللہ کہتے ہیں۔ عزاداری مولا حسین علیہ السلام ہمیں اور آپ کو قریب کرتی ہے پروردگار سے، یہ عزاداری کی بنیاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ خدا محبت ہی اس سے کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے، اور خدا بغض اس سے رکھتا ہے جو حسین سے بغض رکھے۔ محبت حسین محبت پروردگار ہے، بغض حسین بغض پروردگار ہے۔ عداوت حسین خدا سے عداوت کی علامت ہے، حب حسین خدا سے حب کی علامت ہے۔ یعنی عزائے امام حسین علیہ السلام شاعر اللہ کا اہم ترین مصداق بن گیا پھر، ٹھیک؟ اس لیے کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کے غم میں ہیں تو محبت امام حسین کا اظہار ہے، اور جو حسین سے محبت کرے خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے بنیاد عزاداری کی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، یہ کب فرماتے تھے کہ احب اللہ من احب حسینا، کہ جو حسین سے محبت رکھے خدا اسے دوست رکھے گا۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ رأیت النبی یمص لعاب الحسین، بہت غور فرمائیے گا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے نواسے حسین کے لعاب کو چوس رہے ہیں۔ سبحان اللہ،
آپ جانتے ہیں نا کہ حضور کا کوئی عمل حکم پروردگار سے خالی نہیں ہے، حضور کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے اللہ کی جانب سے. یعنی آپ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ حکمت خداوندی کے عین مطابق ہے کہ حضور مکرم حسین ابن علی کا لعاب اپنے منہ میں لے اور دنیا کو سمجھائیں کہ جو کچھ دہنے مبارک ابا عبداللہ الحسین سے تم سنو گے وہ ویسا ہی ہے کہ جیسے تم رسول اللہ کے دہنے مبارک سے سن رہے ہو، کوئی فرق نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے. حسین و منی والا من حسین کا مفہوم واضح ہو رہا ہے. حسین اور مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے. فقط ایک نبوت کی جو بات ہے وہ اپنے مقام پر وہ سرکار ختمی مرتبہ پر ختم ہو گئی، لیکن روح حسین روح مصطفیٰ سے متصل، نور حسین نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل کوئی فرق نہیں. حتیٰ لعاب دہن کا بھی فرق نہیں ہے. حضور سمجھانا چاہتے تھے گوشت و خون، حضور نے کہا لحم کا لحمی و دم کا دمی، اے علی آپ کا خون میرا خون، آپ کا گوشت میرا گوشت، اہل بیت آپ کا خون میرا خون، آپ کا گوشت میرا گوشت. نہیں، لعاب دہن تک کا فرق نہیں. اور کیسے حضور لعاب امام حسین کو اپنے دہن میں لیتے تھے؟ کما یمس الرجل السکر، یعنی انسان جیسے شکر سے لذت محسوس کرتا ہے، یہ روایت سنا رہا ہوں آپ کو، جیسے شکر سے انسان لذت محسوس کرتا ہے کسی میٹھی شے سے، ویسے ہی رسول اللہ حسین کے لعاب دہن کو اپنے منہ میں لے کر اس انداز سے لذت روحانی کو محسوس کرتے تھے. وہ یقول، اور اسی عالم میں حضور کہتے جاتے تھے کہ حسین منی وانا من حسین، کہ یاد رکھو حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یہ اس موقع پر بھی حضور نے ارشاد فرمایا. اور پھر کہا احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا، خدا محبت کرتا ہے اس سے جو حسین سے محبت کرے، بغض رکھتا ہے اس سے جو حسین سے کینہ رکھے. یہ دعائیہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، گرامیٹیکلی دونوں ٹھیک ہیں. ابغض اللہ من ابغض حسینا، پروردگار تو اس سے دشمنی رکھ، میں دعا کر رہا ہوں تو اس سے بغض رکھ جو حسین سے دشمنی رکھے، تو اس سے محبت کر. احب اللہ من احب حسینا، یعنی رسول اللہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے رب العالمین تو محبت کر اس سے جو حسین سے محبت کرے. یہ ہے عزاداری، یہ ابا عبداللہ علیہ السلام کی بنیادیں ہیں. اور فرما رہے ہیں ہمیں شاید خود بھی احساس نہ ہو کہ کتنی بڑی نعمت عظمیٰ رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی. یقین جانیے انتھن بارہ ایک سیرین رائٹر ہے، کرسچن ہے، 15 کتابیں لکھی انتھن بارہ نے، اور اس کا بیان یہ ہے کہ میں اب تک 25 ٹائم نہج البلاغہ کو پڑھ چکا ہوں از اول تا آخر. 7 بار وہ کربلا جا چکا ہے. کہتا مجھے حسین ابن علی سے خاص عقیدت اس لیے بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح سے مجھے جو سب سے زیادہ مشابہ ہستی محسوس ہوتی ہے وہ حسین ابن علی ہے. لہذا انتن بارہ نے کتاب لکھی شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر بھی اور امام ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام پر بھی، اور کتاب کا نام رکھا الحسین فی الفکر المسیحی، یعنی حسین ان دا کرسچن تھاٹ. اس میں انتن بارہ نے یہ لکھا کہ لو کان الحسین لنا لرفعنا له في كل بلد بيرقا ولنصبنا له في كل قرية منبرا ولدعونا الناس الى المسیحیہ باسم الحسین. سبحان اللہ. کہتا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے کرسچن رائٹر کہتا ہے if Hussein was ours we would raise a banner for him in every country. سبحان اللہ. یہ ہے حسین ابن علی کی طاقت. انتن بارہ کہنا ہے if Hussein was ours we would raise a banner for him in every country and we would set a pulpit for him in every village and we would invite the people to Christianity in the name of Imam Hussein علیہ السلام. ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ ہے حسین کہ ہم عیسائیت کی طرف حضرت عیسیٰ کے نام سے نہیں حسین کے نام سے بلاتے لوگ. واقعی کسی شاعر نے بجا کہا تھا یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا. کربلا پر کوئی شیعوں کا کاپی رائٹ تو نہیں ہے نا کہ فقط ہم ہی ذکر کربلا کریں گے یا ہم ہی کربلا سے انسپائر ہوں گے. نا، کربلا تو ایک کھلا ہوا دسترخوان ہے، جو آئے اپنے اپنے فیض اور ظرفیت کے مطابق لیتا چلا جائے. یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا؟ بھائی حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، تمہاری ہے کربلا. مل کے صلوات بھیجتے ہیں آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی ذات اطہر پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور وہ مارے اس سے بڑی عظیم الشان درسگاہ کا تصور نہیں. عزیزو آج دیباچہ محرم الحرام کی مجلس ہے، میں تمہید محرم کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اس سے بڑی یونیورسٹی کا تصور نہیں جس میں در و دیوار کی کوئی قید ہی نہیں ہے، کسی خاص کیمپس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ایڈمیشن فارم فل کرنے کی ضرورت ہے. جس مقام پر فرش بچھا دیجئے وہیں سے یونیورسٹی شروع ہو گئی. ابھی ہم پھر سے لاک ڈاؤن میں جا چکے ہیں، لیکن آپ کے گھر پہ یونیورسٹی ہے یا نہیں؟ جو کہ آپ فرش اعضاء امام حسین پہ بیٹھے ہوئے اس وقت. یہ یونیورسٹی آپ کے گھر شروع کی. کیا کوئی ایڈمیشن فارم فل کیا تھا؟ کیا کسی نے کوئی دعوت دی تھی؟ کچھ نہیں. ایک عام اعلان ہو جاتا ہے مجلس کا اور عاشقان ابا عبداللہ علیہ السلام جوک در جوک وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یعنی یہ ماشاءاللہ
اس سے بڑا میں نے کہا کہ مرکز کوئی نہیں، پوری دنیا کے پاس وہ بلینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں، ایسا مرکز حاصل نہیں ہو سکتا. اور اس میں ہمارے ایموشنز بھی انوالو ہوتے ہیں اور عقل و شعور بھی ہے. عقل و شعور اور ایموشنز کا اس سے زیادہ حسین امتزاج ممکن نہیں ہے جو عزاداری حسین میں ہوتا ہے. کیونکہ ایموشنز بھی اہم ترین حصہ ہیں انسان کے وجود کا. جس کے دل میں درد نہیں ہے مظلوم کا، وہ انسان کہلائے جانے کے لائق ہے. پھر ٹھیک ہے، خواجہ میر درد نے کیا کہا تھا؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. تو انسان کو تو اللہ نے درد دل کے واسطے پیدا کیا، طاعت کے لیے تو پھر اور بھی مخلوقات ہیں جو کروبین جو نا ملائکہ کی ایک قسم ہے. ملائکہ میں سے کچھ ملکوتی ہیں، کچھ جبروتی ہیں. جو ملکوتی ملائکہ ہیں ان کا تعلق عالم مثال میں ہے، جو جبروتی ہیں ان کا تعلق عالم عقل میں ہے. اب ایک فلسفے کی پیچیدہ بحث سے میں اس میں الجھانا مقصود نہیں اس وقت. تو ملائکہ ہی کی ایک قسم ہے کروبین، جن کا بہت عظیم الشان مقام ہے، جو مطلق اطاعت پروردگار میں مصروف رہتے ہیں. حتیٰ کروبین کا ایک تعلق حضرت حجت سے بھی بنتا ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کتاب غیبت نعمانی کے صفحہ نمبر 234 پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو حمزہ صومالی، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے، انہوں نے مولا ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ لو قد خرج قائم آل محمد لنصرہ اللہ بالملائکۃ المسومین والمردفین والمنزلین والکروبین یکون جبرائیل امامہ و میکائیل عن یمینہ و اسرافیل عن یسارہ. یہ حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ جب حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کا خروج ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کرے گا بالملائکۃ المسومین، ان ملائکہ کے ذریعے جن پر نشان خاص لگے ہوں گے کہ وہ خاص حضرت حجت سے مخصوص ہیں، اور خاص نازل ہونے والے ملائکہ اور کروبین بھی آئیں گے امام زمان علیہ السلام کی مدد کے لیے کہ یکون جبرائیل امامہ، جبرائیل آگے چل رہے ہوں گے، اور میکائیل عن یمینہ، میکائیل دائیں طرف ہوں گے، اسرافیل بائیں طرف ہوں گے. یہ حدیث ہے پوری ایک. آج موضوع یہ نہیں ہے، میں تو فقط یہ کرنا چاہ رہا ہوں کروبین ایک مخلوق ہے. تو درد کیا کہتے ہیں؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبین. یعنی اگر اللہ کو صرف نماز و اذکار ہی کی صورت میں عبادت کروانی ہوتی تو اس کے لیے تو ملائکہ موجود ہے، کروبین موجود ہے. انسان کو تو صوم و صلاۃ، حج و زکات، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیوٹی اللہ نے دی ہے جو خاص انسان کے لیے کہ بھائی درد دل کے واسطے تمہیں ہم نے خلق کیا ہے. دوسرے کا احساس رکھو اپنے وجود میں، کسی پر ظلم ہو رہا ہے اس درد کو محسوس کرو اپنے دل میں. یہ ہے انسانیت. بس عزاداری ابا عبداللہ الحسین کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کے درد کو محسوس کرنے کا نام ہے. اگر حسین کا درد کو اپنے دل میں نہ محسوس کر سکے تو پھر کس مظلوم کا درد وہ محسوس کرے گا؟ بات ہو رہی ہے. لہذا آپ کو مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری کی بنیادیں آیات قرآنی میں بھی ملیں گی، سنت نبوی میں بھی ملیں گی. وقت نہیں ہے کہ ایک تفصیل میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، لیکن ہم اشارے کر رہے ہیں. فطرت میں بھی بنیادیں ہیں عزاداری کی، اور عقل میں بھی بنیادیں عزاداری کی. اب سنتے جائیے گا اور محفوظ کرتے جائیے گا انشاءاللہ. اس تقریر کو ہو سکے تو ایک مرتبہ پھر سے سماعت فرمائیے گا اور کچھ پوائنٹس ان کو نوٹ کیجیے گا، اپنے آپ کو تیار کر لیجیے گا عقلی طور پر بھی، ایموشنز اور جذبات کے اعتبار سے بھی، قرآنی بنیادوں کے اعتبار سے بھی، سنت نبوی فطرت کے اعتبار سے بھی، کہ ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ عزاداری امام حسین علیہ السلام کو محسوس کریں اپنے قلب میں، اور ہمارا وجود گویا ڈوب جائے، اتر جائے. محرم الحرام اللہ کی جانب سے ایک مہلت آ رہی ہے پھر سے ہمارے پاس کہ جوڑو پھر سے اپنے آپ کو امام حسین سے. اگر کہیں ڈی ٹریک ہو گیا، جی پی ایس ہوتا ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو جی پی ایس ہے، آپ کہیں اور چلے گا فوراً جی پی ایس، آپ کو راستہ نہیں پتا چل رہا، آپ جی پی ایس کھولتے ذرا دیکھو، جہاں کہیں ڈی ٹریک ہو گئے تھے وہ پھر آپ کو راستہ بتاتا ہے کہ نہیں، دیکھیں ٹرن رائٹ، ٹرن لیفٹ، آگے جائیے، یہ کیجئے، آپ پھر اپنے ٹریک پر آ جاتے ہیں. امام حسین کا ذکر جو ہے نا وہ روحانیت کی سڑک کا جی پی ایس ہے. کہیں ڈی ٹریک ہو گئے تھے، گناہوں میں پڑ گئے تھے، حرام میں پڑ گئے تھے، لغویات میں پڑ گئے تھے، دنیا داری میں لگ گئے تھے، مادہ پرستی میں لگ گئے تھے، آؤ محرم جی پی ایس لگاؤ، یہاں پر اسٹریٹ ہو جاؤ، پھر سے راستے پر آ جاؤ، پھر امام حسین کے. سبحان اللہ، امام حسین کے راستے پر آگے، یہ وہی خدا کا راستہ ہے. الگ سے پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین کے راستے پر آؤ تو پھر جا کر خدا کے راستے پر پہنچو گے. نہیں، حسین ہی کا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جب حسین کے راستے پر آ گئے، یہ وہی صراط مستقیم ہے کہ پروردگار ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. تو عزاداری سورہ النساء آیت نمبر 148، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. کیا ترجمہ اس کا؟ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برائی کو ظاہر کرے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے
کہ کسی کا کوئی عیب برائی ہے آپ سب کے سامنے بیان کرتے پھرے. الا من ظلم، مگر وہ کہ جس پر ظلم ہوا ہے اسے حق یہ حاصل ہے کہ مظلوم ظالم کے ظلم کو آشکار کرے. الا من ظلم کا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کہا ہے. کربلا سے بڑھ کر کیا ظلم ہے عزیزوں؟ لہذا بنص سے آیات قرآنی حق حاصل ہے ہمیں کہ عزائے امام حسین کے ذریعے بنی امیہ اور اس کے طرفداروں کے کرتوتوں کو دنیا کے سامنے واضح کریں. حق ہے ہمارا، قرآنی حق ہے ہمارا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی کی برائی کو ایکسپوز کرے، مگر الا من ظلم، جو مظلوم ہے اس مظلوم کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ظالم کے لیے، اور اس مظلوم کے طرفداروں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ظالم کو چہرے سے نقاب کو اتار دیں. حسین کی مجلس ایکسپوز کر دیتی ہے، حتیٰ نام نہاد مسلمانوں کو ایکسپوز کر کے کھلا چھوڑ دیتی ہے. جس کے دل میں کھلبلی مچ جائے نا ذکر امام حسین پر، تو چاہے زبان سے کتنا بھی کلمہ پڑھتا رہے، سمجھ جاؤ کہ دل بنی امیہ کے ساتھ ہے اس کا. یاد رکھیے گا. کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ہائے ہائے ہائے، کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے. تو نہ غم مناتے ہو نہ ماتم کرتے ہو. کیا سمجھیں گے وہ لوگ، بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے. بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے. کیوں آپ کا دل جلتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ؟ ہاں، آپ کو بڑی تڑپ ہوتی ہے کہ جب امام حسین کا مہینہ جیسے جیسے قریب آتا رہتا ہے، بلوں سے نکلتے رہتے ہیں شیطان ادھر ادھر سے، کیوں آپ کا دل جلتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ؟ ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے، ہم تو اپنے سینے پہ کرتے ہیں، ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. اچھا کہتے ہیں کہ حسین شہید ہے، بے شک سید الشہداء ہیں، تو وہ زندہ ہیں تو غم کیوں کرتے ہو پھر؟ تو گریہ کیا یعقوب نے، ان کو بھی تو ٹوکو. ہائے ہائے، حضرت یعقوب حضرت یوسف کے لیے گریہ کرتے تو حضرت یوسف زندہ تھے یا دنیا سے چلے گئے تھے؟ نا، زندہ تھے نا. گریہ کیا یعقوب نے، ان کو بھی تو ٹوکو. یوسف تو ابھی زندہ ہیں، یوں غم نہیں کرتے. اور آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ، سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے. سمجھاتے ابو البشر حضرت آدم کو، آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ، سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے. حمزہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہیں، لیکن نہ روتے محمد تو چلو ہم بھی نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حضرت حمزہ سید الشہداء پہ گریہ نہیں کیا، بلکہ گریہ کروانے کا حکم دیا. مدینہ کی عورتوں سے کہا کہ میرے چاچا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں، جاؤ حمزہ کا غم مناؤ. حمزہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہیں، لیکن نہ روتے محمد تو چلو ہم بھی نہیں کرتے. بس یہ سارے بہانے ہیں کہ جناب زندہ کا غم کیا کریں، اور حسین کو تو فتح نصیب ہوئی تو کیوں روئیں. باتیں ساری صحیح ہے کہ حسین سید الشہداء زندہ نہیں ہے، فقط زندگی عطا کرنے والے ہیں اسے. حسین کو تو ایسی فتح نصیب ہوئی جیسے کائنات عالم آدم میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی، لیکن جو مظلومیت ہے اس کا غم تو ہے ہمارے دل میں. تو پھر یہ کیوں عذر تراشتے ہو؟ پتہ ہے بات کیا ہے؟ حق بات ہے، بس بغض علی کا ہے یہ چکر. ہائے ہائے، کیوں آپ کا دل جلتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ؟ ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. حق بات ہے، بس بغض علی کا ہے یہ چکر، تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے. یہ ہے وجہ. حق بات ہے، بس بغض علی کا ہے یہ چکر، تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے. اور محسن یہی مقبول روایت ہے جہاں میں، محسن یہی مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کا بھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. مل کے صلوات بھیجیں جہاں جہاں کہیں آپ سن رہے ہیں ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے نام پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا کو پسند نہیں ہے کہ آواز کو اپنی کوئی انسان بلند کرے، کسی کے عیب کو بیان کرے، الا من ظلم، مگر کہ جو مظلوم ہے. اللہ کو پسند ہے مظلوم کی آواز. وکان اللہ سمیعا علیما، سورہ نساء نمبر 148. اور خدا سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. یعنی وہ جانتا ہے کہ کون کتنا خلوص کے ساتھ ذکر امام حسین کر رہا ہے. فقط آواز بلند کر دینا کافی نہیں ہے، اس میں نیت دیکھی جائے گی، اس میں خلوص دیکھا جائے گا. خدا سننے والا بھی ہے، تمہاری نیتوں کا جاننے والا بھی ہے. یہ ہم اور آپ کے لیے تنبیہ فرمائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو سورہ نساء کی آیت نمبر 148 انشاءاللہ عشرہ محرم الحرام میں جیسے جیسے جہاں جہاں توفیق رہی اس پر مزید بات ہوتی رہے گی، اس لیے کہ اسے مزید ایلوبریٹ ہونا چاہیے اور ہمارے وجود کا حصہ بننا چاہیے. اسے آزاداری اب عبداللہ حسین سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کسے یاد نہیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عالی ترین مصداق مودت قربہ کا عزائے امام حسین علیہ السلام ہے.
انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا لازمی جز ہے، اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، غم میں غمگین ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو محبت کرنے والے کو ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جو اس کا محبوب ہے وہ تو بہت تکلیف میں ہو، مصائب میں ہو، اور یہ نئے سال کے SMS کر رہے ہوں۔ کرتے نا مسلمان، یا نہیں کرتے؟ جہاں محرم شروع ہوا، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک۔ ارے کچھ تو حیا کرو، رسول اللہ اس وقت غم میں ہے اپنے نواسے کے لیے۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی شہادت کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، آپ اپنے میسجز لگے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ تعلق دل جڑا ہوا نہیں ہے۔ کہنے کو کچھ بھی کہہ لیجیے، دل جڑا ہوا نہیں ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ اس لیے کہ اگر حضور کے ساتھ دل جڑا ہوتا تو جیسے حضور حسین کے غم کو اپنے سینے میں محسوس کرتے تھے، آپ بھی کچھ حیا کر لیتے۔ تو عالی ترین مصداق مودت قربا کا۔ اسی طرح سے عزائے حسین، سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہم نے اشارہ کر دیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ شاعر اللہ یعنی کیا؟ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، عرض کر چکا ہوں۔ اب چاہے وہ قربانی کا جانور ہو، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہوں، شاعر اللہ میں سے، روضہ امام حسین ہو جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، فرش مجلس ہو جو ہمیں اللہ سے قریب کرتے، تابوت امام حسین ہو، شبیہ علم و ذوالجناح ہو، یہ سب ہمیں امام حسین سے جوڑتے ہیں۔ جب حسین سے جڑ جاؤ تو پھر یعنی خدا تک پہنچ گئے، اس لیے کہ حسین عبد خالص خدا ہے۔ حسین تک پہنچنے والا ممکن نہیں کہ خدا تک نہ پہنچے۔ جناب اس جانور کی یاد کو زندہ رکھنا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہو گیا تھا، ذی الحج میں سب نے قربانی کی ہے، جب وہ مطلوب پروردگار ہے تو وہ حسین جو خود نور خدا ہے، حجت خدا ہے، ان کی قربانی کا ذکر کرنا کیا مطلوب رب العالمین نہیں ہونا چاہیے؟ ایک یہ آیت مزید، تو اب تک ہم نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت پڑھی 148 کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی اپنی آواز کو بلند کرے، مگر یہ کہ جو مظلوم ہے اس کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ اس مظلوم کی آواز کو بلند کیا جائے۔ اس طریقے سے سورہ شورا کی آیت آیہ مودت، سورہ حج کی آیت آیہ شعائر اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے اولیاء خدا کی یاد کو زندہ رکھنا، سنت قرآنی ہے۔ قرآن میں کتنی جگہ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہ ساری قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ اے رسول یاد کیجئے اپنی اس کتاب میں حضرت مریم کو، یاد کیجئے اپنی کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، یاد کیجئے قرآن میں حضرت موسیٰ کو، یاد کیجئے کتاب میں حضرت اسماعیل کو، یاد کیجئے اس کتاب میں حضرت ادریس کو، یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو، یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو۔ یہ اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروردگار یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں یاد کریں حضرت مریم کو، کیوں یاد رکھیں ابراہیم کو، کیوں یاد رکھیں موسیٰ و اسماعیل و ادریس و داؤد و ایوب علیہ السلام کو؟ کہ نہیں ہماری سنت ہے، اولیاء خدا کی یاد کو زندہ رکھنا سنت پروردگار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ان اولیاء کی داستان پڑھو، انہیں یاد رکھو۔ یہ ماضی کا فقط قصہ نہیں ہے، یہ تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں نور پہنچانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یاد کرو حضرت مریم کو، جب یاد کرو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ مصائب میں صبر کیسے کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل کو یاد کرو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیسے ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد کو یاد کرو گے، حضرت ایوب کو یاد کرو گے، پتہ چلے گا تمہیں صبر ایوبی، کہ جب شدید ہر طرف سے خدا کا امتحان آ رہا ہو تب بھی اللہ کی رضا پہ راضی کیسے رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد کرو حضرت ابراہیم کو تاکہ تمہیں پتہ چل سکے تمہیں مجھ شکنی کیسے کرنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میں پھر پڑھتا ہوں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ بتلایا، اور ان سب سے افضل ہیں رسول اللہ کے نواسے آقا عبداللہ حسین علیہ السلام۔ گویا اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ یاد کرو ہمارے بندے حسین ابن علی کو، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا حسین ابن علی، یعنی اگر میں تنقیح مناد کرتے ہوئے کہوں یاد کرو حسین کی قربانی کو۔ حسین کی قربانی کو یاد کر لیا تم نے، وہاں تمہیں شکر بھی ملے گا، صبر ملے گا، راضی برضائے پروردگار ہونا بھی ملے گا، بت شکنی بھی ملے گی، لا الہ کا تمام باطل خداؤں کا انکار بھی ملے گا، الا اللہ جو خدا برحق ہے اس کا اقرار بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، صلہ رحم ملے گا آپ کو۔ سبحان اللہ۔ حسین ابن علی انشاءاللہ عرض کروں گا اگر ہو سکا، کوئی دنیا کا پہلو، حتیٰ آپ کے بزنس کا، حتیٰ آپ کے دنیا کی کوئی اور معاملات کا، جس میں آپ کربلا سے رہنمائی لینا چاہیں اور آپ کے لیے رہنمائی موجود نہ ہو، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں۔ حسین ایسا عظیم الشان دفتر دے کے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ سنت پروردگار ہے کہ اولیاء خدا کی یاد رکھو،
دوسرا یہ بھی سنت پروردگار ہے، اسی قرآن ہی سے بات کر رہا ہوں، روش قرآنی ہے کہ اعداء دین خدا سے برات کا اظہار بھی کرو، ان سے کہو کہ ہم ان سے بری ہیں، ہمارا تعلق نہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، کہو ابو لہب کے لیے کہ اے ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، سبحان اللہ، وتب، اور تو ہلاک ہو جائے۔ فقط حضور کی ہم تو سنا نہیں قرآن میں، ابو لہب پر نفرین بھی ہے قرآن میں، یہی تولا و تبرہ ہے عزیزوں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون طاغی ہو گیا ہے، فقط حضرت موسیٰ کی تعریفیں نہیں ہیں، فرعون سے برات بھی ہے۔ بعض لوگ اگر تولا کے بغیر، تولا تبرہ کے بغیر ہے، وہ تولا ہے نہیں، یہ دونوں لازمی جز ہیں ایک دوسرے کا، اور عزاداری میں یہ دونوں شامل ہیں۔ عزاداری میں مولا حسین علیہ السلام، ان کے آبا و اجداد، ابنائے طاہرین، ان سے مودت کا اظہار بھی کرتے ہیں، یزید اور اس کے خاندان بنی امیہ سے برات کا اظہار بھی کرتے ہیں، یہی عزاداری ہے۔ بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ دیباچہ محرم الحرام میں ساری باتیں آ سکیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز۔ جہاں تک عزاداری کے مقصد کا تعلق ہے، ذرا ہم یہ کیوں کر رہے ہیں کام؟ ایک تو ہم نے کہا سنت قرآنی ہے، اتنی ساری آیات کو پیش کر دیا، اب اس سے ہدف کیا حاصل ہوگا؟ لیکن سب سے پہلے تو ایک ماں کے دل کی تسکین ہے، سب سے پہلے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ساری باتیں ایک طرف، سب سے پہلے دل سیدہ کی تسکین ہے، بس یہی ایک کافی ہے مقصد۔ یعنی جب کسی ماں کا بچہ مظلومیت سے مار دیا جائے اور کوئی ان ماں کے پاس پرسہ دینے کے لیے جائے، تو یہ سوال تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کس مقصد سے رو رہے ہیں؟ ارے مقصد سے رو رہے ہیں کا کیا مطلب؟ ہم ان کا غم بانٹنے کے لیے آئے ہیں، بس اسی لیے رو رہے ہیں۔ تو اصل تو ہدف یہ ہے کہ بی بی سیدہ کے دل کی تسکین۔ لیکن جب آپ کسی کے یہاں پرسہ پیش کرنے جاتے ہیں اور تعزیت کے لیے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کے یہاں میت ہو گئی، آپ گئے تعزیت کے لیے، تو پھر وہاں کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ تعزیت آپ نے پیش کی، وہاں پر تسلی دی سوگواروں کو، پھر انہی کے خاندان اور گھر کی باتیں ہوتی ہیں نا، جو گزر گئے ان کی بات ہوتی ہے، ان کے اہل و عیال کی بات ہوتی ہے، ان کے رفقا کی بات ہوتی ہے، ایسا ہی۔ تو جب آپ مولا حسین علیہ السلام کی تعزیت ان کی ماں حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کریں گے، تو خود بخود باتیں کس خانوادے کی ہوں گی؟ اصل مقصد ہے ہمارا تعزیت، لیکن اس تعزیت کی وجہ سے جو گفتگو ہوگی وہ کون سی گفتگو ہوگی؟ ظاہر خانوادہ حسین ہی پر بات ہوگی، بڑی نیچرل بات ہے، بڑی عقل میں آنے والی بات ہے۔ اب چونکہ امام حسین نواسے رسول ہیں، لہٰذا عظمت سرکار ختمی مرتبت پر بھی بات ہوگی، چونکہ حسین کی تعزیت پیش کرنا ہے تو حسین کے خاندان پر بات کرو گے نا، خود بخود پھر ختم نبوت پر بات ہوگی، خود بخود ولایت علی پر بات ہوگی، مظلومیت بی بی زہرا پر بات ہوگی، امام حسین ہی کی اولاد طاہرہ میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام، خود بخود مجلس امام حسین میں فقہ جعفری پر بھی بات ہوگی، اس لیے کہ حسین کے خاندان کی بات ہے۔ یہ ہے مجلس، انہی کی اولاد میں سے حضرت حجت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، تو مجلس امام حسین میں فلسفہ انتظار پر بھی بات ہوگی، ظہور کی علامتوں پر بھی بات ہوگی، امام حسین کے خاندان کے بارے میں جو کچھ قرآن میں نازل ہوا قرآن کے آیات پہ بات ہوگی، تمام صفات حسنہ پر بات ہوگی، اس لیے کہ ہر صفت حسن کا تعلق ہی اس کا معیاری خانوادہ حسین ابن علی، تو عزاداری میں ان سب پر بات ہوگی۔ لیکن یہ سب کا سب صدقہ ہے کس کا؟ گریہ بر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کیا؟ یعنی مجلس میں یہ سب تو ہو لیکن بکا علی الحسین نہ ہو تو مجلس نہیں ہے پھر، صحیح ہے؟ اور اگر کچھ بھی نہ ہو فقط حسین پر گریہ ہو جائے مجلس مکمل ہے۔ اصل عنصر عزا امام حسین میں وہ امام حسین پر گریہ، یہ یاد رکھیے گا، امام حسین کا ماتم عزاداری ہے، باقی سب وہ ذکر امام حسین کا صدقہ ہے۔ تو ائمہ کے ادوار میں تو آپ جانتے ہیں کہ مجلس فقط مرثیہ ہی کی صورت میں ہوتی تھی۔ بعض مومنین ہمارے عزاداری کے بارے میں کچھ طریقہ کار کو دیکھتے ہو، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، فقط ویسے عزاداری ہونی چاہیے جیسے امام کے زمانے میں تھی۔ میں اس بارے میں بھی آتا ہوں، بات کرتا ہوں کہ ساری کنسپشنز جو ہے نا کلیئر ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں امام کے زمانے میں تو فقط مرثیہ کی صورت میں عزاداری ہوتی تھی، خطیب تو کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو اگر کوئی خطیب ایسی بات کر رہا ہے کہ ہم تو صرف وہ عزاداری کریں گے جو امام کے زمانے میں سامنے ہوتی ہوئی دیکھی ہم نے، تو پھر خطیب کو خطابت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ کس خطیب نے خطابت کی ہے امام کے سامنے سوائے مرثیہ پڑھنے کے؟ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں اس زمانے میں کوئی تقریر کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا کہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہوگی، آخر میں 10 منٹ کے مصائب ہوں گے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ امام کے زمانے میں تو فقط یہ تھا کہ امام شاعر سے کہتے تھے کہ جاؤ میرے جد کا مرثیہ پڑھو، مرثیہ ہوتا تھا، امام گریا کرتے تھے، اصحاب گریا کرتے تھے، حتیٰ اہل بیت اطہار امام کے گھر کی مستورات وہ بھی پردے کے پیچھے تشریف فرما ہوتی تھی، وہ بھی گریا کرتی تھی، مجلس مکمل ہو جاتی تھی۔ یہ ہے مجلس،
امام کے زمانے کی مجلس تو پھر یہ ہے. تو غور کیجئے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اصل مجلس یہ ہے. باقی جو کچھ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے خانوادے کی برکت ہے, ان کے نور کا صدقہ ہے. آج بھی گھر میں ایسے مجلس ہو سکتی ہے. لاک ڈاؤن ہو گیا, مومنین یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب گھر میں کیسے مجلس کریں؟ ارے مجلس کرنے کے لیے آپ کو ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کسی خطیب کو بلائیں گے تبھی مجلس ہوگی. آپ کسی خطیب کا اہتمام کر پائیں اور جب موقع ہو کوئی اہتمام ہو سکے, بہت اچھی بات ہے, نور علی نور. لیکن آپ گھر میں بھی اپنے آپ خود مجلس کر سکتے ہیں. کیسے مولانا صاحب؟ آپ حدیث قصہ پڑھیے, پہلے زیارت عاشورہ پڑھیے, پہلے اس کے بعد قرآن کی تلاوت کیجئے سب سے پہلے سورہ کی, اس کے بعد حدیث قصہ ہو, زیارت عاشورہ ہو. کوئی مرثیہ نکالیے, کوئی نوحہ نکالیے, خود نوحہ پڑھیے جس میں رقت آ سکے. آپ غم کی کیفیت لے کر آئیے, آنکھوں سے آنسو بہا لیجیے. زیارت اب عبداللہ علیہ السلام پڑھیے. یہ ہو گئی مجلس مکمل. اب آپ یہ نہ کہیے کہ ہمارے گھر مجلس نہیں ہوئی, یہ ہو گئی مجلس. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید ابن طاؤس کا بیان ہے کہ آل رسول یہ کہا کرتے تھے, انہوں نے اس طرح لکھا ہے, یعنی فقط یہ ایک امام کی روایت نہیں ہے, کئی ائمہ سے روایت ہے کہ من بکا و ابکا فینا مئتن فلہ الجنہ. پہلے فرمایا جو ہمارے لیے گریا کرے اور گریا کروائے 100 لوگوں کو, فلہ الجنہ, اس پر جنت ہے. پھر کہا ومن بکا و ابکا 50 فلہ الجنہ, جو گریا کرے اور گریا کروائے 50 کو, 100 کو نہیں 50 کو, فلہ الجنہ, اس کے لیے بھی جنت ہے. سبحان اللہ. ومن بکا و ابکا 30 فلہ الجنہ, جو روئے اور رلائے 30 چاہنے والوں کو, فلہ الجنہ, ان پہ بھی جنت ہے. ومن بکا و ابکا 20 فلہ الجنہ, جو 20 کو گریا کروائے خود بھی روئے اس کے لیے جنت ہے. ومن بکا و ابکا 10, پھر کہا 10 کو جو گریا کروائے اس کے لیے بھی جنت ہے. ومن بکا و ابکا واحدا, سبحان اللہ, جو فقط کسی ایک کو رولائے. یا اللہ یا اللہ. یا سید ابن طاؤس نے لکھا ہے ائمہ علیہ السلام اکثر یہ کہا کرتے تھے. میں نے عرض کیا کہ یہ روایت تسلسل کے ساتھ کسی ایک امام کی نہیں, کئی ائمہ نے فرمایا فلہ الجنہ. پھر کہا ومن تباکا فلہ الجنہ, جو رونے جیسی شکل بھی بنائے فلہ الجنہ, اس کے لیے بھی جنت. امام حسین کے لیے اللہ نے ایسا دسترخوان کھلا رکھا ہوا ہے, نام امام حسین پر اللہ لٹانے کو تیار ہے. خود اس حدیث میں یہ بھی واضح ہے کہ جو معیار کون ہے؟ حسین ابن علی, جو حسین کے لیے اہتمام کرے کہ وہ روئے اور رولائے. معیار حسین ہونے چاہیے, دکھاوا نہیں, دنیا داری نہیں. میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے بھی, جو کہ ہماری سن سے تعلق خطبہ کے لیے بھی ایک عاجزانہ عرض کر دوں, یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, تمام خطبہ کے لیے. امام حسین علیہ السلام ہماری کا جو ذکر ہے, ان کی جو عزاداری ہے, وہ ہماری پرفارمنس شو کرنے کا اسٹیج نہیں ہے. اسی طرح ایام اعزا کی جو مجلسیں ہیں وہ ثروت مندوں کی دولت و نمود و نمائش کے لیے بھی نہیں ہے. یہ خالص ذکر ہے عبداللہ علیہ السلام کے لیے. جتنا بہتر انداز میں ہو سکتا ہے کیجیے. قرآن کے لیے بھی تاکید ہے, جتنا بہتر پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. خطیب کو بھی چاہیے جتنا بہتر خطابت کر سکتا ہے وہ کرے, لیکن مقصد اس میں رضا ہے امام حسین علیہ السلام. یہ بھی ممکن ہے بظاہر کوئی بہت بڑی مرکزی مجلس اعزا ہو, لیکن خدا جانتا ہے کتنی مقبول ہے کتنی مقبول نہیں, ہم نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے کہیں 4 افراد بیٹھے ہوں مجلس میں, لیکن سیدہ کونین کی نگاہ میں وہی مرکزی مجلس اعزا ہو. ممکن ہے. آپ کے گھر کی مجلس آپ نے بہت خلوص کے ساتھ کی, صرف اس بات کے لیے کہ سیدہ کونین کے زخموں کا مرہم ہمارے آنسو بن سکے. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے وہی بیوی کو مجلس سب سے زیادہ پسند ہے. یہاں نیتوں کی بات ہے. مجلس کے تبرک میں بھی جو اب اہتمام ہونے لگا ہے, مجھے اس پر کہنا ضروری ہے. جیسے لگتا ہے کہ بسا اوقات نعوذ باللہ کسی ولیمے کے کھانے اور مجلس کے کھانے میں کوئی فرق ہی نہیں بچا. اگرچہ کہ اس کا تعلق بھی نیت سے ہے, میں قبول کرتا ہوں. میں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہم بہت عمدہ نیاز اس لیے تیار کرنا چاہتے ہیں کہ عزاداروں کے لیے بہترین خدمت کر سکیں. بہت اچھی بات ہے, بی آپ کو جزا دیں, لیکن ایک شرط اس میں ہے کہ آپ بہترین نیاز کا اہتمام کیجئے, لیکن سوگ کی کیفیت کو باقی رہنے دیجئے. یہ نہ ہو کہ آپ نے ایسے کوئی لیوش اہتمام کر دیا ہے کہ اب وہ جو انداز نیاز ہے وہ سوگ کی کیفیت نہیں رہ رہی, تھوڑا جشن کا سما بن گیا. نہ, یہ نہ کیجئے, پھر مناسب نہیں ہے. تو نیت کا فقط کہہ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نیت یہ ہے کہ مزداروں کو بہترین کھانا کھلائیں, تو اس میں کھانا ویسا ہو. یہ عرف عام کی بات ہے کہ جس میں کیفیت حزن سے نکل کر خوشی کی طرف کیفیت جا رہی ہو, جو ایسے ہم خوشی منا, ایسے نہ اہتمام کیجئے. آپ کیجئے بہترین اہتمام, لیکن حزن و غم کی کیفیت باقی رہنی چاہیے. بس کہنے کا مقصد یہ. اور فعلاً میں یہ حلال حرام کی بھی بات نہیں کر رہا,
کہ کون سا تبرک کیجئے تو یہ حلال تو وہ حرام، نہیں، میں اس کی بات نہیں کر، میں تو عشق کے تقاضوں کی بات کر رہا ہوں۔ عشق امام حسین کا بھی تو کوئی تقاضا ہے نا۔ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، ہاں عشق تو پھر دیوانگی ہوتی ہے اس میں۔ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن۔ عشق نے جواب دیا کہ علم ہے وہ حساب کتاب سے وہ چلتا ہے، وہ تخمین و زن، بن دے تخمین و زن کرم کتابی نہ بن۔ ہائے ہائے، عشق سراپا حضور، علم سراپا حجاب۔ علم سے تو بہت مرتبہ حجاب آنکھوں پہ آ جاتا ہے، عشق میں مقام حضور کی منزل ہوتی ہے۔ اب میں کیا عرض کروں اس کی تفصیل۔ عشق کی گرمی سے معرکہ کائنات، علم مقام صفات، عشق تماشائے ذات۔ علم آپ کو صفت تک روک دیتا ہے، عشق آپ کو ذات تک پہنچائے گا۔ عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات۔ علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہاں جواب۔ سبحان اللہ۔ شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام۔ جسے عشق کی منزل ہے پھر اس کو عیش و عشرت سے پھر کچھ نہیں ہے۔ شورش طوفاں حلال، لذت ساحل حرام۔ عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام۔ علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ ایک مل کے صلوات بیجیے گا آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کے نام گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات پہنچ رہی ہے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں تھی، میں چونکہ آخری ہی شب جمعہ محرم الحرام سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی پوائنٹ آ جائے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، انڈیا پاکستان میں جو عزاداری ہوتی ہے ایسے ایران عراق میں نہیں ہوتی۔ ایران عراق کی عزاداری مختلف ہے۔ ایران عراق میں جیسے عزاداری ہوتی ہے افغانستان میں ویسے نہیں ہوتی۔ حتی ایران کے مختلف شہروں میں اہل شیراز کا انداز الگ ہے، اصفہان والوں کا الگ ہے، تہران والوں کا الگ ہے، فرق ہے۔ آپ ان کی ڈیتھ پہ جائیں گے۔ پاکستان میں بھی کیا ایسا نہیں ہے؟ اہلیان پنجاب کا ایک الگ ماتم کا انداز ہے، اہلیان کشمیر کا نوحہ پڑھنے کا انداز الگ ہے، اہلیان کراچی کی خطابت کا انداز الگ ہے۔ بھارت میں بھی ایسا ہی ہے، حیدرآبادی مومنین مرثیہ ایک خاص انداز میں پڑھتے ہیں، لکھنؤ کے مومنین بالکل مختلف انداز سے پڑھتے ہیں، بنگلور اور چنئی کے مومنین ان کا خاص عزاداری کا انداز ہے۔ تو یہ الگ الگ طریقوں سے جو عزاداری ہے، تو مولانا صاحب پھر کیا کیجئے ہم؟ پھر کون سی عزاداری کو ہم صحیح مانیں؟ نہ جانچنے کا معیار یہ نہیں ہے کہ عزاداری کون سی کہاں ہو رہی ہے اور کہاں نہیں ہو رہی۔ پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ کون سی عزاداری مطابق شریعت ہے یا نہیں ہے۔ مطابق شریعت ہے تو ہر عزاداری قبول ہے۔ یہ معیار نہیں کہ کہاں ہو رہی تھی کہاں نہیں ہو رہی تھی۔ جنگ خندق میں حضرت سلمان نے مشورہ دیا خندق کھودنے کا۔ عربوں میں ایسا نہیں تھا کہ خندق کھودی جائے، یہ حضرت سلمان کا مشورہ تھا۔ حضور تو ظاہر ہے کہ افضل الانبیاء ہیں، لیکن حضرت سلمان کے مشورے سے کام کیا گیا۔ تو حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ تو عربوں میں ہوتا نہیں، میں قبول نہیں کروں گا۔ ایک معقول بات تھی، حضرت سلمان نے پیش کی، قبول کر لی گئی۔ مصائب میں آپ پڑھتے ہیں حضرت سیدہ کا جناب اسماء بنت امیس سے تابوت کے بارے میں کہنا کہ جب جنازہ اٹھتا ہے عربوں میں تو قد و قامت جو ہے نا وہ واضح ہو جاتا تھا۔ تو حضرت اسماء بنت امیس نے کہا کہ بیوی میں نے حبشہ میں دیکھا تھا کہ تابوت بناتے تھے اور تابوت میں جنازہ رکھ دیتے تھے۔ تو بیوی سیدہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ نہیں عربوں میں تو یہ تابوت ہوتا نہیں، ہم قبول نہیں کریں گے۔ نہیں، بیوی نے قبول کر لیا، اس لیے کہ دین کے مطابق تھا۔ تو کسی جگہ اس عمل کا ہونا یا نہ ہونا معیار نہیں ہے۔ ہر وہ عمل عزاداری ہے جس سے آپ کو کربلا کی یاد آ جائے، ایک شرط پر کہ کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جس سے شان اہل بیت میں کوئی تقصیر لازم آ جائے، کوئی فعل حرام نہ ہونے پائے اس میں، بس یہ ہے، بہت سادہ۔ اب سارے معاملات اس سے حل ہو جائیں گے۔ جناب امام نے تو عزاداری میں فلاں کام نہیں کیا تھا تو آج ہم کیسے کریں؟ ائمہ علیہ السلام کا زمانہ شدید ترین تقیہ کا زمانہ، وہاں پر انہوں نے جیسی عزاداری پیش کر دی، یا اللہ، وہ تو اصل عزاداری کی معراج اس وقت ہوگی جب خود حضرت حجت تشریف لائیں گے، اور جب بیوی سیدہ قیامت میں آئیں گی حسین کے خون بھرے کرتے کو لے کر، تو پھر کیا عالم ہوگا عزاداری کا، کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ خود چونکہ فقہ جعفری کو صحیح طریقے سے نہ سمجھ پائے بعض ہمارے ہی مومنین، اس لیے کہتے ہیں کہ جناب دکھائیے کہ کہاں امام نے کی تب ہم مانیں گے۔ نہ، واجب یہ نہیں کہ یہ دکھایا جائے کہ امام نے کی تھی تو پھر ہم کریں گے، اتنا کافی ہے کہ امام نے اس کے بارے میں کوئی حرام کا حکم تو نہیں دیا۔ اور ہمارے ہاں میں آپ کو ایک دنیا کی مثال دے دوں، آپ وہیکل میں اپنے بیٹھتے ہیں، کیا امام کے زمانے میں یہ تھا؟ نہیں، تو پھر آج حلال کیوں ہے؟ حلال اس لیے کہ امام نے اس کے بارے میں حرام کا کہا نہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ خاص قسم کا ڈریس پہنتے ہیں آج، کیا امام کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا، تو آج آپ کے لیے حلال کیسے؟ اس لیے کہ حلال وقت وہ نہیں ہے کہ جو امام نے کیا اور امام کے زمانے میں ہو،
حلال وہ بھی ہے کہ حرام ہونے کے لیے امام نے کوئی حکم نہ جاری کیا ہو، وہ سب حلال ہے۔ دنیا میں 1000 چیزیں حلال ہیں جن کے بارے میں آپ کو کوئی واضح حدیث نہیں ملتی، اس لیے حلال ہے کہ امام نے حرام ہونے کے بارے میں نہیں کہا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کلیئر مائنڈ کلیئر ہو رہا ہے انشاءاللہ؟ چونکہ اب ظاہر ہے کہ آن لائن مجلس ہوتی ہے، جب آن سائٹ ہو رہی ہو، فرش اعضاء پر آپ سامنے ہو، تو آپ کے چہروں سے دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے خطیب کو، تو وہ بات اپنی آگے پہنچا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ میں آگے آگے بڑھیں۔ بس اوقات آن لائن خطابت میں البتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پر ایک بڑا لاکھ کرم ہے کہ ہم آن لائن خطابت کو بھی ویسے ہی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے امام بارگاہ ہی میں مجلس ہو رہی ہے، اور ہم بڑا ریلیٹ کر پاتے ہیں اپنے آپ سے آپ کو ماشاءاللہ سے۔ یہ ذکر امام حسین کا صدقہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت مختار کے قیام میں فی نفسہ ہی شرکت نہیں کی، یہ سب جانتے ہیں۔ تو کیا حضرت مختار پر یہ اعتراض ہوگا کہ بھائی امام جب خود نہیں آئے تو وہ انتقام لینے کیوں چلے گئے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مختار ہیں عاشق امام حسین، امام زین العابدین علیہ السلام ہے وارث امام حسین۔ بسا اوقات وارث کا کام کچھ اور ہے، عاشق کی ڈیوٹی کچھ اور لگائی امام نے۔ امام نے اگر خدا نخواستہ منع کر دیا ہوتا تو صورتحال کچھ اور تھی۔ منع نہیں کیا بلکہ تائید بھی فرمائی، دعا کی۔ خود شرکت نہ کرنا امام کا یہ اس بات کی دلیل نہیں تھا۔ بنیاد یہی ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہونے پائے ہماری عزاداری میں جو شان اہل بیت میں کوتاہی کا سبب ہو، یہ ہے اصل بات۔ مقصد امام پر کوئی حرف نہ آنے پائے۔ عزاداری ہے ساتھ میں اسی وقت بے حجابی ہو رہی ہے، عزاداری ہی میں نہیں، یہ قبول نہیں ہے۔ نماز قضا ہو رہی، قبول نہیں ہے، امام کی شریعت کے خلاف ہے، شریعت سے متصادم ہے۔ اچھا شریعت کہاں سے پتہ چلے گی؟ مرض تقلید سے۔ آپ کوئی ایسا عمل نہ کیجئے جو آپ کے مرض تقلید کے فتوے کے خلاف ہو، سمپل قانون ہے۔ پھر اگر کوئی اور ایسا عمل کر رہا ہے عزاداری میں کہ جو ان کے مرض تقلید کے فتوے کے مطابق ہے، تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے وہ اپنے مرض تقلید کے فتوے کے مطابق کر رہے ہیں کام، کرنے دیجیے اسے۔ واضح ہو گئی بات؟ یہ قانون ہے۔ حضرات گرامی، بس بات میں ختم کرنے لگا ہوں، اور بھی 2-3 نکات تھے جو مجھے پیش کرنا تھے، لیکن انشاءاللہ العزیز عشرہ محرم الحرام میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، اور اللہ تعالی ہمیں بہت خلوص کے ساتھ عزا امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ الہ آمین، الہ آمین۔ فقط ہم نہیں روتے امام حسین پر، کائنات روتی ہے، کائنات۔ کتاب کامل الزیارات میں روایت امام ششم علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام نے کہا یا زرارہ ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم، اے زرارہ آسمان روتا رہا امام حسین پر 40 دن تک خون برسا کر۔ حسین کے غم کو ہم اپنی چھوٹی عقلوں میں نہ گھسائیں کہ اس کی جو ہے وہ لاجکس جو ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہوں تو ہم کہیں کہ جناب یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ غم امام حسین میں یہ کیسے ہو رہا ہے۔ نہ، کس غم میں دنیا کیسے کہ آسمان 40 دن تک خون کی بارش برساتا رہے؟ کس غم میں ایسا؟ امام حسین کا غم عشق کی منزل پر ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، کوئی ایسا کام نہ ہو جو شریعت سے متصادم ہو، مقصد امام حسین اسلام کے خلاف ہو۔ یہ قانون آپ کے سامنے عرض ہو گیا۔ اور ماشاءاللہ جو ولائی عزادار ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، اس بات کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بادین متشرع ہوتے ہیں، انشاءاللہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں کہ ان الارض بکت 40 صباحا بالسواد، کہ زمین روتی رہی، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زمین روتی رہی امام حسین پر 40 دن تک زمین روتی رہی۔ کیسے؟ بالسواد، سیاہ آندھیاں چلتی رہی زمین پر۔ وَإِنَّ الشَّمْسَ بَكَتْ 40 صَبَاحًا بِالْكُسُوفِ وَالْحُمْرَةِ، اور 40 دن تک سورج سرخ رہا امام حسین کے غم میں۔ وَإِنَّ الْجِبَالَ تَقَطَّعَتْ، پہاڑ روتے رہے امام کے غم میں۔ تقطعت وانتثرت، وہ ٹوٹ کر گرتے رہے پہاڑ۔ کون سا غم ایسا ہے؟ وَإِنَّ الْبِحَارَ تَفَجَّرَتْ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَكَتْ 40 صَبَاحًا عَلَى الْحُسَيْن، دریا روتے رہے، سمندروں میں طغیانی رہی۔ ہر کا گریہ الگ الگ طرح سے تھا۔ میں نے کہا نا اہل عراق کا گریہ الگ طرح سے ہے، اہل ایران کی عزاداری الگ طرح سے ہے، پاکستان والوں کی عزاداری الگ طرح سے ہے، کوئی بات نہیں، بس یہ کہ شریعت سے متصادم نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے۔ تو ہر مخلوق نے الگ الگ انداز سے امام حسین پر گریہ کیا۔ سورج جو ہے وہ سرخ ہو گیا، زمین پر آندھی چلنے لگی، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، دریاؤں میں طغیانی آ گئی۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَكَتْ 40 صَبَاحًا عَلَى الْحُسَيْن، اور ملائکہ بھی 40 دن تک امام حسین پر روتے رہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق نے کہا کان جدی، میرے جد یعنی امام زین العابدین، اذا ذکرہ، جب وہ اپنے بابا کو یاد کرتے تھے نا، بکا، وہ گریہ کرتے تھے، حتی تملا عیناہ لحیتہ، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی ان کے آنسوں سے تر ہو جاتی ہے۔ مجھے بتلائیے کوئی کتنا روئے کہ
اس کی داڑھی پوری تر ہو جائے آنسوؤں سے، حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ آنسو جاری ہوتے تھے سینے اتھر تک. کتنا کوئی روئے گا کہ اس کے سینے تک آنسو. قصاب کو دیکھا، گریا کیا. ذبیحے کو دیکھ کر، کیا تو نے اسے ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا؟ فرزند رسول، میں تو آپ کے جد کا ماننے والا ہوں، جب تک میں نے 3 مرتبہ پانی نہ پلایا میں نے ذبح نہیں کیا. امام سجاد کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم ابا عبداللہ. بابا مدینہ کے تو جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے. یہ کیسے اپنے آپ کو بے حیا مسلمان کہنے والے نام نہاد. انہوں نے آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دی. امام بازار میں آتے تھے، روتے تھے. کسی مسافر کو دیکھتے تھے تو اسے پوچھتے تھے کہ اے مسافر، یہ بتا کہ اگر خدا نہ کرے، یہ میرے اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، انتقال ہو جائے تیرا، تو کیا تجھے فکر تو نہیں ہوگی کہ میرا لاشا کون دفنائے گا، مجھے کفن کون دے گا؟ کہ فرزند رسول، میں مدینہ میں ہوں، مسلمانوں کے شہر میں ہوں، مجھے کیسی فکر؟ کوئی نہ کوئی تو آئے گا جو دفنا دے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا جو غسل و کفن دے گا. بس امام کربلا محلہ کا رخ کر کے کہتے تھے، گویا امام نے اپنے بابا کی قبر پر بھی ایسے لکھا تھا، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلہ عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا. 3 دن تک حسین کا لاشا بے گور و کفن، نواسے رسول کا لاشا کوئی دفنانے والا نہیں تھا. اب جانتے ہیں حتیٰ یہ وہ گریہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے، امام حسین کی ولادت سے پہلے امام حسین پر گریہ ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ جبرائیل سید الملائکہ نے حضرت آدم ابو البشر کے سامنے امام حسین کا ذکر کیا ہے. مصائب پڑھیں، جب حضرت آدم نے وسیلہ پیش کیا نا پنجتن پاک کا، حضرت آدم کہتے تھے کہ یا حمید بحق محمد، اے لائق حمد تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، یا علی بحق علی، اے سب سے بلند تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ، یا فاطر بحق فاطمہ، اے کائنات کو خلق کرنے والے تجھے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ، یا محسن بحق الحسن والحسین، اے احسان کرنے والے تجھے حسن مجتبیٰ کا بھی واسطہ، اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا بھی واسطہ. ومنک الاحسان، پروردگار سارا احسان تیری ہی طرف سے ہے. جیسے ہی حسین کا نام آیا فلما ذکر الحسین، آدم ابو البشر کے سامنے جیسے امام حسین کا نام آیا، سالت دموع، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے. وانخشع قلبہ، ٹوٹ گیا دل. یا اللہ، حضرت آدم کا دل بے انتہا مغموم ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ یا اخی جبرائیل، اے میرے بھائی جبرائیل، فی ذکر الخامس ینکسر قلبی، جیسے ہی پنجتن پاک میں سے میں 5ویں ہستی کا ذکر کرتا ہوں میرا دل ٹوٹ جاتا ہے. ینکسر کا لفظ ہے یہاں پر، یہ وہی لفظ ہے کہ جو حسین نے ابو الفضل عباس کے لاشے پر کہا تھا، الان انکسر ظہری عباس، تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی عباس. عزیز و دل پہ محرم دستک دے رہا ہے، یا حسین کی صدا محسوس ہو رہی ہے. محرم کا چاند طلوع ہونے والا ہے. پروردگار تیری مصلحت ہے. اللہ جانے پھر ہمیں فرش عزا، ایام عزا میں پھر کب نصیب ہو سکے. بالخصوص میں یہاں میلبرن کے مومنین، سڈنی کے مومنین، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، آپ سب کے نیابت میں کہہ رہا ہوں، مولا دل بڑا مغموم ہے. مولا یہ چھوٹی سی غربت ہوتی ہے، ہم سے ضبط نہیں ہو پاتی. اللہ جانے حسین کی سکینہ نے زندان شام میں اپنے بابا کا ماتم کیسے کیا ہوگا. اللہ جانے شام کے زندان میں بی بی زینب نے جو فرش عذاب بچھائی ہوگی. یاد کرتے رہیں خانوادہ عصمت و طہارت کو. یا اللہ، تسیل عبرتی، آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے سیلاب جاری ہوتا ہے آنسوؤں کا. ایسا کیوں ہے جبرائیل کہتے ہیں کہ ولدک ھذا یصاب بمصیبت، اے آدم آپ کے جو فرزند ہے نا حسین، ان پر ایسی ایسی مصیبتیں آئیں گی کہ تصغر عند المصائب، کہ کائنات کی ہر مصیبت ان کے سامنے حقیر اور چھوٹی ہوگی. یہ ترجمہ اسی جملے کا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، جیسے حسین کی مصیبت کا دن ہے ویسے کوئی مصیبت کا دن نہیں ہے، نہ کسی نبی مرسل پر، نہ کسی وسیع پیغمبر پر. جبریل کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت حسین کی مصیبت کے مساوی نہیں ہے. زیارت عاشورہ میں بھی ہے نا، مصیبتاً ما اعظمها واعظم رزیتها فی الاسلام وفی جمیع السماوات والارض، زمین و آسمان میں کوئی مصیبت حسین کی مصیبت کے برابر نہیں. اب حضرت آدم کہتے ہیں اے جبرائیل مجھے بیان تو کیجئے کہ حسین پر کیا کیا مصائب آئیں گے. اب جبرائیل مصائب پڑھ رہے ہیں، آدم مصائب سن رہے ہیں. مصائب کو پڑھنا سنت ملائکہ ہے، مصائب کو سننا سنت انبیاء ہے. عزیزو سنتے جانا. یقتل عطشانا، جبریل کہتے حسین بے انتہا پیاسے.
حسین شدت پیاس میں مارے جائیں گے، غریباً حالت غربت میں، وحیداً فریدا یکو تنہا ہوں گے حسین، لیس لہ ناصر ولا معین. جب حسین کہیں گے حل من ناصر ینصرنا تو کوئی حسین کا مددگار نہیں ہوگا. ختم کرنے لگا عزیزو گفتگو. وَلَوْ تَرَاهُ يَا آدم، اے آدم اگر آپ حسین کو دیکھ لیں میدان کربلا میں، وَهُوَ یقول تو حسین فریاد کر رہے ہوں گے وَأَتَشَا، ہائے پیاس، ہائے پیاس. اللہ جانے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کتنے پیاسے تھے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا جانتا ہوں جب 35 سال بعد بھی بیمار کے سامنے پانی آتا تھا تو میرے مولا سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. یہی وہ پانی تھا جو میرے بابا کو نہیں مل سکا. بس حضرت جبرائیل مصائب پڑھتے رہے کہ حسین اتنے پیاسے ہوں گے حتی یحول العطش بینہ و بین السماء کالدخان، یہاں تک کہ شدت عطش سے زمین و آسمان کے درمیان ہر شے حسین کے لیے تاریک ہو جائے گی. فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ إِلَّا بِالسُّيُوفِ، اور جب حسین کہیں گے ہائے پیاس، حسین کی فریاد کا جواب تلواریں مار مار کر دیں گے. وَشُرْبِ الْحُطُوبِ، نیزوں کے جام حسین کو پلائے جائیں گے. فَيُصْبَحُ ذِبْحَ الشَّاةِ مِنْ قَفَاهُ، حسین کے گلے پر ایسا کن خنجر چلے گا جیسے کسی گوسفند کی طرح حسین کو ذبح کر دیا جائے گا. حضرت آدم کے سامنے مصائب پڑھتے گئے جبرائیل، ضبط نہ کر پائے آدم علیہ السلام. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے ابو البشر آدم، آپ سن رہے تھے ضبط نہ ہو سکا. کیا کیجیے گا اس بہن زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو 70 قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی. شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھا تھا، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا، حسین کے سر کو چھوڑا. شب جمعہ محرم الحرام سے پہلے اپنا سلام پیش کریں. آقا ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں سب مل کر کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسین. جن جن مومنین نے اپنے مرحومین کے نام کمنٹس میں لکھے ہوئے آپ کے سامنے نام آ رہے ہوں گے، ان سب کو شامل کرتے ہوئے تمام ارواح مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد وآل محمد.